السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے ذکر کروں گا انشاءاللہ، جسے پورا سننے کی کوشش کریں۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ایک دوست تھے، جن کے درمیان بہت اچھی دوستی تھی، محبت تھی۔ صبح کی نماز کے بعد آپس میں ایک تذکرہ کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کے دوست ان سے اجازت طلب کر رہے تھے کہ میں کاروبار کے سلسلے میں باہر جا رہا ہوں، حضرت مجھے آنے کے لیے تو بہت سارا عرصہ لگ جائے گا، یعنی ہفتے سے زیادہ لگ جائے گا، آپ مجھے اجازت دیں اور میرے حق میں دعا کریں۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے دوست ان سے جدا ہوئے، اور سفر ان کا جو چل رہا تھا تو ایک سنسان جگہ ان کا ٹھکانہ ہوا۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، ایک درخت پر ان کی نگاہ پڑی، جس پر دیکھا کہ ایک نابینا پرندہ ہے جو محتاج بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے حیرت سے اس پرندے کی طرف دیکھا اور سوچنے لگے، اے پروردگار، یہ پرندہ تو نابینا ہے، اس کا گزران کیسے چلتا ہوگا، یہ کیسے اپنا پیٹ بھرتا ہوگا، یہ سوچنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک صحت مند آنکھوں والا پرندہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اور اس کی چونچ میں کچھ کھانے کی چیز تھی جو اس نے اس کے منہ میں ڈالا اور وہاں سے چل دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر وہاں آیا اور اپنی چونچ میں سے اس کی چونچ میں کچھ ڈالا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کے دوست یہ منظر دیکھتے رہے، اور دیکھنے کے بعد دل میں یہ سوچا کہ ایک نابینا پرندے کی پرورش ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایک نابینا پرندے کو پال رہا ہے، میں اشرف المخلوق ہو کر اتنی جد و جہد کیوں کروں؟ یہ سوچ کر وہ واپس پلٹ گئے۔ دیکھا تو پھر شام کی نماز میں وہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے نظر آئے، تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا کہ بھائی، تم نے تو کہا تھا کہ مجھے ایک ہفتے سے زیادہ وقت لگ جائے گا واپسی میں، آپ تو بہت جلدی واپس پلٹ آئے۔ تو ان کے دوست نے حضرت ابراہیم بن ادھم کو سارا واقعہ سنایا، اور سنا کر کہا کہ حضرت ایک معمولی نابینا پرندہ ہے جس کی اللہ پرورش کر رہا ہے، اسے پال رہا ہے، تو میں اشرف المخلوق ہو کر اتنی جد و جہد کیوں کروں؟ یہ سوچ کر میں وہاں سے واپس پلٹ کے آ گیا۔ بڑی دیانت داری سے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں فرمایا، اچھا، یہ بات دیکھ کر تم پلٹ کر آ گئے، اب یہ بتاؤ، کیا تم وہ پرندہ بننا چاہتے ہو جو خود محتاج ہے اور کسی کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے، یا تم وہ پرندہ بننا چاہتے ہو جو خود اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد بھی دوسرے کے لیے کوشش کر رہا ہو؟ اب تم اشرف المخلوق میں سے اللہ کے خاص ہو، تو ذرا بتاؤ تم کون سا پرندہ بننا پسند کرو گے، یا وہ جو خود محتاج ہے، یا وہ جو اپنی بھی ضرورت پوری کرتا ہے اور دوسرے کی بھی ضرورت پوری کرتا ہے؟ یہ بات سن کر ان کو بہت بڑا احساس ہوا، افسوس ہوا کہ ہائے، ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نیچے والے سے اوپر والا ہاتھ پسند کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے بہت خوب شکریہ ادا کیا، کہا کہ آپ کی یہ بات نے میری آنکھیں کھول دی۔ تو میرے بھائیوں، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری جد و جہد، ہماری بھاگ دوڑ جو ہے، اگر وہ صرف ہمارے تک سیمت رہے یا صرف ہم تک رہے تو میرے بھائیوں کوئی کمال نہیں ہے۔ ہاں، اگر جد و جہد کر رہے ہو، کمانے کی جستجو کر رہے ہو، تو یاد رکھو، اگر تمہاری اس کوشش میں کسی کا فائدہ نہ ہو، کسی محتاج کی مدد نہ ہو، تو میرے بھائیوں، کل قیامت کے روز پکڑے جائیں گے۔ ہمیں اللہ نے صحت عطا کی، تندرستی عطا کی، تاکہ اس کے ذریعے سے ہمیں خود بھی نفع پہنچے، اور اللہ کے وہ مظلوم بندے جو محتاج ہیں ان کی بھی مدد ہو جائے۔ تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دوسروں کے نفع نقصان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھ کر اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔